تو بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اسٹاف اور اہل خانہ کی وطن واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بھارت سفارتکاروں کے لیے لازمی سروسز کی فراہمی میں رکاوٹ سمیت متعدد دیگر بلا جواز اقدامات بھی کر رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ اسلام آباد اکرام اللہ جوہیا سے۔ جی اکرام، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، بھارت کی جانب سے بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اسٹاف اور اہل خانہ کو وطن واپسی میں اس وقت رکاوٹیں ڈالنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے خوف زدہ بھی رہا ہے، اور اس خوف کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت نے اس وقت پاکستانی ہائی کمیشن کے اسٹاف اور اہل خانہ کو وطن واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں، جو کہ بھارتی سفارتکاروں کے لیے لازمی سروسز کی جو فراہمی ہے اس میں رکاوٹ سمیت متعدد دیگر بلا جواز اقدامات جو ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ وزارت خارجہ نے اس صورتحال پر بھارتی حکام کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے، اور اس پر مزید وزارت خارجہ کی جانب سے صورتحال پر بھارتی حکام کے ساتھ بات بھی چل رہی ہے، لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ درمی پر ہے، اور بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اسٹاف اور اہل خانہ جو ہے ان کی وطن واپسی میں جو رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام اللہ۔ بھارت کے لیے پاکستان کے اتحادی چین اور ترکیہ خطرہ بننے لگے۔ بھارت کو لاحق خطرات پر گودی میڈیا چیخ اٹھا۔ چین کی میزائل سپورٹ نے بھارتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی۔ بھارتی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے کے مطابق چین میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کو فضائی جنگ کا نقشہ بدلنے والے تباہ کن PL-15 میزائل دیے گئے ہیں۔ ترکیہ کا ملٹری کارگو اور چین کی میزائل امداد تشویش میں اضافے کا باعث ہے۔ پاک فوج نے LOC پر بھارت کا جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ناکام کوشش پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں بھارتی کوڈ کاپٹر جاسوسی کے لیے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان نے بھارت کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج نے LOC پر بھارت کا جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر نے بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے انتہائی مستعدی سے دشمن کی مذموم کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے مار گرایا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے کہا کہ خود بھارتی جنرلز، تھنک ٹینک اور عالمی میڈیا مودی کو خبردار کر چکے ہیں کہ پاکستان جوہری ملک ہے، اس کے خلاف جارحیت سے باز رہو۔ مودی صاحب آئے ہیں، وہی انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بارڈرز کی وائلیشن کر رہے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کر رہے ہیں، سپائنگ کر رہے ہیں، ٹیررزم کروا رہے ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنلی جا کے ادھر بھی کروا رہے ہیں۔ پھر ان کے اپنے جنرلز اور تھنک ٹینکس کر رہے ہیں کہ ہمیں وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ اے وار ود پاکستان۔ اس سے قبل پاکستانی قوم، عسکری اور سیاسی قیادت مودی سرکار پر واضح کر چکی ہے کہ بھارت نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو بھارت سے تہلکہ خیز خبر، واٹس ایپ پر جاری کیے جانے والا حکم منظر عام پر آ گیا ہے۔ ریٹائرڈ آرمی افسران کے میڈیا ٹاک شو میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے اکرام اللہ جوہیا سے۔ جی اکرام، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، بھارت کو ایک اور شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ گیا ہے۔ بھارت سے تہلکہ خیز خبر آئی ہے کہ واٹس ایپ پر جاری کیے جانے والے حکم نامہ جو ہے اس کو بھی منظر عام پر وہ اس وقت آ چکا ہے، جس میں ریٹائرڈ آرمی افسران کے میڈیا ٹاک شوز میں شرکت پر بھارت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، اور واٹس ایپ پر جاری کیے جانے والی ہدایت کے مطابق بھارتی فوج کے ریٹائرڈ آرمی افسران الیکٹرانک میڈیا کے کرنٹ افیئرز پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ پابندی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ بھارتی آرمی کے ریٹائرڈ افسران بلگام واقعے پر بھارتی حکومت اور بھارتی آرمی کے موقع کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ خبر جو ہے تہلکہ خیز خبر بھارت سے آئی ہے، جس میں واٹس ایپ پر جاری کیے جانے والے حکم نامہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، جس کے مطابق ریٹائرڈ آرمی افسران کو جو ہے وہ میڈیا ٹاک شوز میں شرکت پر بھارت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پابندی اس چیز کا واضح ثبوت بھی ہے کہ جو بھارتی آرمی کے ریٹائرڈ افسران ہیں وہ واقعے پر بھارتی حکومت اور بھارتی آرمی کے موقف کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اور اس کے تناظر میں جو ہے وہ بھارت نے یہ پابندی عائد کی ہے، اور یہ پابندی کا جو واٹس ایپ سرکولر ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرام اللہ۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویتی ہم منصب عبداللہ علی آل یحییٰ سے ٹیلی فونی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے ہم منصب کو بھارت کے حالیہ بے بنیاد الزامات، پروپیگنڈا، یک طرفہ غیر قانونی اقدامات پر بریف کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کو موجودہ صورتحال میں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔
नाज़रीन, पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, खतरा मंडला रहा है। फिक्र की बात नहीं, पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरियम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। कार्ड मुस्तहिक और मेहनत करने वाले अफराद के लिए है। ये बहुत छोटी सी कोशिश है। 12.5 लाख मेहनत कश खानदानों को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं। कम से कम जो आपकी उजरत होती है वो हुकूमत मुकर्रर कर देती है, वो मजदूर को मिले ना मिले कि उससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पहली बार 30,000 रुपया जो है वो मुकर्रर की जा रही है। कम से कम उजरत तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी को कम से कम वो उजरत मिले उसकी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके। आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, शुहदा की और गाजियों की वो कुर्बानियां शामिल है और नवाज शरीफ की वो हकीर सी कोशिश शामिल है जिसने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया। अगर पाकिस्तान को तरक्की देने का किसी ने सोचा तो नवाज शरीफ ने सोचा। कोई हुकूमत मुझे बता दो जिसने 20 साल में 30,000 घर बनाए हो। तो भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ और अहल खाना की वतन वापसी में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि भारत सफारतकारों के लिए लाजमी सर्विसेज की फराहमी में रुकावट समेत मुतादिद दीगर बिला जवाज इकदामात भी कर रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, भारत की जानब से भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ और अहल खाना को वतन वापसी में इस वक्त रुकावटें डालना जो है वो शुरू कर दिया है। भारत हमेशा की तरह जो है वो पाकिस्तान के हवाले से खौफजदा भी रहा है और इस खौफ का एक और नतीजा ये निकला है कि भारत ने इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ और अहल खाना को वतन वापसी में रुकावटें खड़ी करना जो है वो शुरू कर दी है, जो कि भारतीय सफारतकारों के लिए लाजमी सर्विसेज की जो फराहमी है उसमें रुकावट समेत मुतअद्दिद दीगर बिलाजवाज इक़दाम जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। जबकि वज़ारत खारजा ने इस सूरत हाल पर भारतीय हुकाम के साथ ये मामला जो है वो उठा रखा है और इस पर मजीद वज़ारत खारजा की जानिब से इस सूरत हाल पर भारतीय हुकाम के साथ बात भी चल रही है। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो हठधर्मी पर है और भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ और अहल खाना जो है उनकी वतन वापसी में जो रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह।